تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں آج اور پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم جب ہم نے پڑھ رہے تھے نا استغفار کی ہم نے فضیلت اور برکات پڑھی تھی. یاد ہے سب کو؟ کچھ تھوڑا سا دہرائی ہوئی ہے اس ویک میں؟ امید ہے کہ کیونکہ بہت پیارا ٹاپک ہے اور بہت ہم سے ریلیونٹ ہے اور بہت ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بہت اہم ہے. ہم سید الاستغفار پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم فضیلت اور برکات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ نوح کی آیات 10 to 12 میں پڑھا تھا نا کہ استغفار کی کثرت سے کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارشیں برساتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں کو اور ہماری زمین کو ایسے صاف ستھرا نکھرا کر دیتی ہے اور بہار لے آتی ہے. اور پھر استغفار کی کثرت کیا کرتی ہے؟ مال میں اضافہ کرتی ہے، اولاد میں اضافہ کرتی ہے. ایسے باغات ملیں گے ہمیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی آخرت کو بھی سنوار دیتی ہے. تو استغفار کی کثرت ہم نے پڑھی تھی کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں. پھر ہمیں یہ بھی پڑھا ہم نے کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم سے تو بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر 70 میں کہ جو توبہ کرے گا، استغفار کی کثرت کر لے گا، توبہ کرے گا، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں گے. یہ آیت نمبر 70 ہے سورہ فرقان کی. پھر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر استغفار کے اتنے فوائد ہیں تو پھر سید الاستغفار کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا کیونکہ اس میں دیکھیں، دعا کو غور سے دیکھیں تو ہم اپنی ساری کمی کمزوریوں کو مان رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. ہم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. کبھی ہم سے ان انٹینشنل ہو جاتی ہے، کبھی ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے لیکن ہم ایک انسانی کمزوری کے تحت کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ عاجزی اپنے اندر اور تکبر کی کمی کیا کرتی ہے؟ بہت سی خیر کی ابتدا کر دیتی ہے. کیونکہ جو مان لیتا ہے نا کہ ہاں میں کمزور ہوں، میرے سے غلطی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کی بہتری کی طرف چل پڑتا ہے کام. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے بنائے جو ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کر لے اور اپنی غلطیوں کو مان لے. پھر ہم نے ایک صحیح بخاری کی حدیث بھی شیئر کی تھی نا، جس میں یہ تھا کہ جو صبح پڑھے گا اس دعا کو اور اگر وہ اس دن فوت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گا. اور جو رات کو پڑھے گا اور اس رات فوت ہو گیا تو یہ دعا اس کو جنت میں لے جانے والی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا صبح اور شام دونوں اوقات میں پڑھنی ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یقین، ہمارے پاس ایمان ہے لیکن یقین کی آج کل بہت کمی ہوتی جا رہی ہے. تو میں سوچ رہی تھوڑا سا یقین پہ اور بات کریں کہ کیا ہے یقین اور ایمان کو کیسے وہ یقین اور بہتر کرتا ہے. تو آج کل دیکھیں نفسیات بھی اس کی بہت بات کرتی ہے نا. آج کل سائیکالوجی اور سائیکیٹری یہ بہت عروج پہ ہے، اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. اور اس میں ان لوگوں نے، نفسیات دانوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس 4 طرح کی قوتیں ہوں گی نا تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ سکسیسفل ہے، کامیاب ہے، خوش ہے. پہلی قوت جس کو انہوں نے کہا قوت یقین، کانفیڈنس پاور، اور دوسری قوت ارادی، ول پاور، اور تیسری قوت تخیل، امیجنیشن پاور، اور چوتھی سجیشن پاور. تو جس کا جتنا یقین زیادہ ہوگا، جتنا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوگا، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس جتنا زیادہ ہوگا، اپنی پہچان، اپنی قوتوں کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ وہ بہت سکسیسفل ہو سکتا ہے اور وہ خوش رہ سکتا ہے. لیکن یہ پھر جب اس کی ڈیٹیل میں خود ہی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان تو فنا ہونے والا ہے. یعنی اس میں تو پھر جب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ عمر کے ساتھ آپ کی چیزیں ڈھلتی جاتی ہیں، حالات اور واقعات آپ کو نیچے لے جاتے ہیں. تو اسلام اس کا جواب دیتا ہے، وہ ایک نیا کانسیپٹ پیش کرتا ہے کہ سپیریئر کانفیڈنس کا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. یعنی کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جس کو فنا نہ ہو، جس کو حالات، واقعات، دن رات کا فرق، عمر، نیند کچھ بھی افیکٹ نہ کرے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر حال میں قائم اور زندہ رہنے والی ہے. تو جتنا ہمارا کانفیڈنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ زیادہ ہوتا جائے گا،
جتنا ہم اس پہ اعتماد کریں گے اتنا ہمارا یقین بڑھے گا، اور یقین یہاں تک کہ ہمیں موت بھی جو ہے وہ پریشان نہیں کرتی جتنا یقین بڑھتا جاتا ہے نا، کیونکہ ہم ایک احساسات اور جذبات کے ساتھ اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، اور وہاں پر جو چیزیں ہماری یہاں ہماری پوری نہیں ہو سکی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں ہمارے دل سے بھی، ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑھا کے دے دیں گے۔ تو ہم یہ یقین کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی معرفت سے آئے گا، اور اللہ کی معرفت ملتی ہے زیادہ زیادہ جب ہم قرآن کا ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہم قرآن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ دے دیا ہے، تو ہمیں اپنی اس یقین کو اور بڑھانا ہے۔ یہ یقین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہونی ہے اور وہ ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا، یقین ہی ہمیں برائیوں سے بچا سکتا ہے، اور یقین ہی ہمیں اچھے کاموں پہ مجبور کر سکتا ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھیں گے کہ یہ ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو میری بہت پیاری سسٹرز، آپ کو امید ہے تھوڑا سا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دعا بہت اہم ہے، استغفار کی بہت اہمیت ہے۔ تو مجھے بتائیے کون ہے جو سابقون اولون بنے اور آج سنائے دعا؟ جتنا بھی ہمارے پاس فیو منٹس ہیں انشاءاللہ اس میں ایک یا دو لوگ ہاتھ کھڑا کریں تو انشاءاللہ ہم اس سے سنتے ہیں۔